بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. کتاب النکاح کی یہ چھٹی حدیث ہے. اس سے قبل کے درس میں ہم نے 5 حدیثوں کا دراسہ کیا تھا. یہ چھٹی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس حدیث کا تعلق ہے شروط فی النکاح سے. نکاح کے اندر بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں زوجین کی طرف سے یا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے. اگر وہ شرط مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو، نکاح کے مقاصد کے خلاف نہ ہو، اور اس کے ذریعے حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ کیا جاتا ہو، اور دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، تو وہ شرط لگا سکتا ہے. اور صحیح یہ ہے، اصل یہ ہے کہ شرط صحیح ہوگی اور جائز ہوگی. اور اگر کوئی بھی فریق ثانی، چاہے زوجہ ہو جو شوہر کی شرط کو قبول کرے، یا زوج ہے جو شوہر بیوی کی شرط کو قبول کرے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نکاح کی شرطوں کو پورا کرے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرطوں میں سب سے زیادہ وفا کے لائق، پورا کیے جانے کے لائق وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو. یہ تو شرطوں کو پورا کرنا چاہیے. المسلمون علی شروطہم، مسلمان کے درمیان جو شرط اتفاق رائے سے ٹھہرے، بشرطے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا جا رہا ہو، تو اس کی وفا کرنی چاہیے. لیکن دوسرے معاملات کی شرطوں کے مقابلے میں جو نکاح کی شرطیں ہیں، جن کے ذریعے مرد عورت کی شرمگاہ حلال کرتا ہے یا عورت کے لیے مرد کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے، وہ حصہ مرد عورت کے جسم کا جس کا چھپانا ہے آدمی آخری حد تک ضروری اپنے لیے سمجھتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے استمتاع اور لذت حاصل کرتے ہیں. تو جس شرط کے اوپر شرمگاہ کی حلیت موقوف ہو، اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے، وہ شرط یقیناً تمام شرطوں میں پوری کیے جانے کے زیادہ لائق ہے. یعنی ایسی شرطیں جس سے شرمگاہ حلال ہوتی ہے، یعنی وہ شرط جو نکاح کے اندر لگائی گئی ہو، وفا کے اعتبار سے، پورے کیے جانے کے اعتبار سے زیادہ لائق شرط. مثلا اگر بیوی نے نکاح کا پیغام دینے والے سے یہ شرط رکھی کہ وہ شادی اسی شرط پہ کرے گی یا اسی شرط پر رضامند ہوگی کہ اس کو اس کے میکے سے باہر نکالا نہ جائے، لے جایا نہ جائے، وہ ہمیشہ میکے ہی میں رہے گی، اور اپنے اسی شہر میں رہے گی جس میں وہ رہ رہی ہے، دوسرے شہر میں وہ منتقل نہ کی جائے گی. یا یہ شرط لگائے کہ میں اسی شرط پر شادی کرنے کے لیے راضی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے مرد دوسری شادی نہیں کرے گا، میری سوکن نہیں لائے گا. تو یہ سب شرطیں جس میں عورت کا فائدہ ہے،
اس کی مصلحت ہے اور مرد کا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو شرط کو منظور کرے, نہیں تو انکار کر دے. اور اگر اس نے شرط کو منظور کر لیا مثال کے طور پر, اور پھر بعد میں اس کی خواہش ہوئی کہ وہ دوسری شادی کرے, تو کیا نکاح از خود ٹوٹ جائے گا؟ نہیں, عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اگر چاہے تو دوسری بیوی کے ساتھ مرد کی زوجیت میں قائم رہے, صبر کرے, اور اگر چاہے تو علیحدگی کو پسند کرے, نکاح کو فسخ کرا لے. یہ اس کو اختیار. اگر مرد وفاداری کرتا ہے اچھی بات ہے, کرنی چاہیے. لیکن اگر وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو چونکہ شریعت میں حلال ہے وہ اس کے لیے شادی جائز ہے, مباح ہے, تو اگر اس نے شرط کی مخالفت کر لی تو عورت کو اختیار ہوگا, چاہے تو وہ زوجیت میں رہے اور چاہے تو نکاح کو فسخ کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان حق شروط ان توفوا بہ, جو شرط وفا کی سب سے زیادہ لائق ہے, جس شرط کا ایفا سب سے زیادہ مناسب ہے, وہ وہی ہے جس کے ذریعے شرمگاہ حلال کی جاتی. لیکن اگر عورت شرط لگاوے کہ صاحب شادی تو کریں گے, رشتہ قبول ہے, لیکن مرد ہم سے بستر پر نہیں ملا کرے گا, مجامعت نہیں کرے گا, ظاہر ہے کہ یہ شرط فاسد ہے کیونکہ نکاح کے مقصد کے خلاف. تو جو چیز تقاضۂ عقد کے خلاف نہ ہو اور جس میں تحریم کی تحلیل اور تحلیل کی تحریم لازم نہ آتی ہو, حرام کو حلال, حلال کو حرام نہ کیا جاتا ہو, اور دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہو, جیسے ان تمام شرطوں میں عورتوں کا فائدہ ہے, اور اگر مرد اس کو قبول کرتا ہے تو یہ شرط لگانا عورت کی طرف سے جائز ہوگا, اور مرد کو بھی اس کی وفا بعضوں نے کہا ضروری ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ مستحب ہوگی, کیونکہ شرط کی وفا, جس معاملے میں شرط کیا گیا ہو, شرط کی وفا واجب نہیں. یوں اگر آپ نے کسی سے کسی معاملے پر وعدہ کیا ہے تو اور بات ہے, لیکن شرط کہ میں تم سے یہ کام شادی کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ میں تم سے ایسا کروں گا یا تم کو گھر سے منتقل نہیں کروں گا, تب یہ شرط کی تکمیل حنابلہ کے نزدیک راجح قول میں ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ کرے, لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ شرط تو توڑے تو توڑ سکتا ہے اور عورت کو اختیار ہوگا. لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شرط کی وفا واجب, جبکہ دوسرے فقہا ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں, جو چیز شریعت نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کو اس کے اوپر قطعاً اور بینڈ کیوں لگا رہی ہے وہ عورت, اس لیے یہ شرطیں باطل ہوں. لیکن صحیح ہے کہ دونوں میں سے چونکہ کسی ایک کا فائدہ ہو رہا ہے اور عورت یہ شرط لگا سکتی ہے, وہ آپ کے اوپر حلال نہیں, حرام نہیں کر رہی ہے. تعدد ازدواج جو آپ کے لیے مباح ہے, حلال ہے, اس کو وہ آپ کے لیے حرام نہیں کر رہی, وہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہی کہ اس کو سوکر نہیں چاہیے, وہ تنے تنہا رہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ شرط کو آپ قبول کرتے ہیں, پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, آپ کو اختیار ہے. وہ آپ کے لیے حرام کہاں کر رہی ہے, آپ کے سامنے ایک شرط رکھ لیجیے, اس میں اس کا فائدہ ہے. تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حلال کو حرام کر دیا, وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے لیے شرط لگا رہی ہے, آپ چاہیے تو قبول کی, چاہیے تو ریجیکٹ کیجیے اس کی شرط. تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ مباح اور حلال شرط کے خلاف ہے اور اسی لیے یہ بات ہے, کیونکہ وہ کسی حلال چیز کو حرام نہیں آپ کے لیے کر رہی, یا حرام کو حلال نہیں اپنے لیے کر رہی, وہ اپنے فائدے کے لیے ایک شرط لگا رہی. مقاطع الحقوق عند الشروط, اور حقوق کی وفا شرط کے ساتھ ضروری ہے. جس شرط کے ساتھ جس حق کی ادائیگی یا جس حق کی ادائیگی شرط کے ساتھ مشروط ہو, اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے. چلیے صاحب, تو یہ نکاح کی شرطوں کے تعلق سے, یا اسی طریقے سے شرط لگائے کہ مجلس نکاح کے اندر آپ کو مہر دے دینی ہوگی. خلوت میں آنے کے وقت میں جب آپ آئیں گے تو اس وقت میرا حق مہر ادا کریں گے, جس کو صداق کہتے ہیں. مہر کو صداق کہتے ہیں. وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ, خوشی سے دے دو, کیونکہ یہ مہر جس کے سبب آپ نے عورت کو طلب کیا ہے, شادی کی ہے, مہر کی ادائیگی یا مہر آدمی کی طلب میں صادق پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی سچا ہے, اپنی طلب میں شادی کرنے میں اس کو روچی ہے, رغبت ہے, جبھی تو وہ قیمتی مال دے رہا ہے. وہ مال جو انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ وہ اس کو خرچ کر رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ محبوب چیز
اس کے ذریعے اڑ گئی. تو اگر یہ شرط لگاتی ہے کہ مہر نقد ہونا چاہیے تو بھی یہ شرط لگا سکتی ہے. اور اگر آپ نے شرط کو قبول کیا تو جب تک آپ مہر کی ادائیگی نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس سے مقاربت نہیں کر سکتے, مجاملت نہیں کر سکتے. چلیے آگے حدیث ہے, چند ممنوع حدیث نکاحوں کا ذکر ہو رہا ہے. النکاح المحرمہ جس کو کہہ لیجیے, جو نکاح حرام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح الشغار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح الشغار سے منع فرمایا. والشغار, اور شغار نکاح یہ ہے کہ ان یزوج الرجل ابنته على ان یزوجه ابنته وليس بينهما صداق. کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیٹی کی شادی ایک شخص سے اس شرط پر کر دے کہ وہ شخص جس سے شادی کر رہا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی مرد اول سے کر دے. یعنی زید نے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کی اس شرط کے اوپر کہ عمر بھی اپنی بیٹی کی شادی زید سے کرے گا. ولیس بینہما صداق, اور دونوں کے درمیان کوئی مہر نہیں ہوگی. اسی مہر کو صداق کہا کہ وہ جو مہر عورت کو دیا جاتا ہے, قرآن نے کہا وہ ان تبتغوا باموالکم, عورت کو تراشو مال دے کر. تو معلوم ہوا کہ عورت کا وہ پرائیویٹ پارٹ جس سے آدمی استمتاع کرتا ہے نکاح کے بعد اور اس کی قیمت دیتا ہے, یہ مال نہیں ہے بلکہ مال خرچ کرتا ہے عورت کو حلال کرنے کے لیے. یہ اس عزو خاص کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ اسلام میں وہ ایک ویلیبل چیز ہے. آپ اس کی معقول آپ ایک رقم دے کر کے آپ اس کی شادی کیجیے, اس کی تکلیف کیجیے. لیکن یہاں اس شخص نے شرمگاہ کو ہی مہر بنا دیا, مال بنا دیا. کہا چلو ہم نے تم کو اپنی بیٹی دی, تم اپنی بیٹی دے دو. گویا اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے لیے مہر, اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے لیے مہر. کوئی کسی کو مہر نہیں دے گا. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ شادی کرنے والے کا ہو رہا ہے, اور دونوں طرف کی لڑکیوں کو کچھ نہیں ملا. تو یہ ہے ناجائز. جمہور اہل علم کہتے ہیں نکاح شغار یہی شکل ہے کہ شرط کی شادی ہو دونوں طرف سے, یا چلو بھائی کوئی زید کہے کہ تم میری بہن سے شادی کر لو اس شرط کے اوپر کہ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو, بیٹی ہی کے ساتھ قید نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ صاحب تمہاری ماں بھی بیوہ ہے, ہماری ماں بھی بیوہ ہے, چلو تم ہماری ماں سے کر لو, ہم تمہاری ماں سے کر لیں, اور دونوں عورتیں ایک دوسرے کے لیے مہر بن جائے. یعنی انسان کی ولایت میں زیر ولایت جو بھی عورت ہے جس کا وہ ولی ہے, وہ دوسرے شخص سے اپنی زیر ولایت لڑکی کی شادی اس شرط پر کر دے کہ اگلا شخص بھی, سامنے والا بھی اپنی بیٹی بہن کی شادی آپ سے کر دے. تو اگر یہ شرط ہے اور مہر نہیں ہے تو یہ نکاح شغار ہے تمام لوگوں کی. پلس دیکھیں اب یہ نکاح شغار اگر اس طرح کا ہوگا جیسے کہ جاہلیت میں ہوتا تھا تو نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوگا, منع فرمایا. اور ممانعت دلالت کرتی ہے حرمت پر, یہ نکاح ہی باطل ہے. ائمہ ثلاثہ یہی کہتے. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ نکاح صحیح ہوگا اور یہ شرط جو ہے کہ مہر نہیں ہوگی, یہ شرط باطل ہے. دونوں عورت کو مہر نصف ملے گا. ہم نے جو زید نے جو شادی کی ہے وہ اس عورت کا مہر نصف دے گا خاندان کی عورتوں کے برابر, اور عمر نے جو شادی کی وہ عمر اپنے خاندان کے زید کی بیٹی کی کا جو مہر ہے اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر وہ دے گا. مہر نصف کا مطلب یہ کہ جس لڑکی سے آپ نے شادی کی مہر مقرر نہیں ہے, اس کے خاندان میں اس کی پھوپھی کو اور کو دیکھیے, اس کی بہنوں کو دیکھیے کہ اس کو کیا حق مہر ملا ہے, وہ مہر آپ کو دے گا. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہوگا, البتہ شرط باطل ہوگی, مہر نصف پر نکاح چلتا رہے گا. جمہور نے کہا کہ نہیں, دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, جب عدالت میں یہ معاملہ آئے گا نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا, توڑ دیا جائے گا, کینسل, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ممانعت خاص نکاح شغار کے لیے ہے, کا مطلب یہ کہ کسی باہری شرط کی وجہ سے نہیں ہے. نکاح شغار کو ہی بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور آپ نے یہ شغار کیا. اب یہ شغار اس کو کیوں کہتے ہیں مہر نہ ہو؟ کہتے ہیں شغر المکان, جب جگہ خالی کر دیا گیا, چونکہ یہ شادی مہر سے خالی. یا کہتے ہیں شغر القلب, جب کتا ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے.
اور ٹانگ اٹھا کے کتا جب پیشاب کرتا ہے تو شاید یہ اس کی بلوغت کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بالغ ہوتا ہے تو کتا ٹانگ اٹھا کر کے ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں دونوں معاملے میں نکاح کے اندر مہر کو اٹھا دیا گیا، دونوں معنی ٹھیک ہے، خالی ہونا اور اٹھا دیا جانا۔ تو نکاح مہر سے خالی ہے یا دونوں نکاح کے اندر مہر اٹھا دی گئی، تو یہ ایک شکل ہے کہ صاحب مہر نہ ہو۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر مہر ہو لیکن شادی شرط کی ہو کہ زید عمر سے بیٹی بیاہے گا، اس شرط پر کہ عمر بھی اپنی بیٹی بیاہے گا، اور دونوں نے مہر رکھی 10,000 روپیہ رکھا، یا چلیے کسی نے 10 رکھا کسی نے 11 رکھا، لیکن شرط کی شادی ہے، تو یہاں جو تشریح کی گئی ہے شغار کی، کہ شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے سے کرے اس شرط کے اوپر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کی شادی کرے اور مہر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر دونوں عورت کی مہر برابر یا کسی کی کم اور زیادہ رکھی جائے تو یہ نکاح شغار نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طریقے سے لوگوں کے یہاں رائج ہے، چل رہا ہے ملکوں میں، خاص کے بلاد عجم کے اندر مہر ہے تو کہتے ہیں کہ شغار نہیں۔ اب یہ جو شغار کی تعریف کی گئی ہے کہ شرط کی شادی ہو اور مہر نہ ہو کسی کی، یہ تعریف کس نے کی، یہ شغار کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول مرفوعاً ثابت نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر کی تشریح ہو سکتی ہے، اگرچہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بھی نہیں ہے، ان کے آزاد کردہ غلام نافع کی ہے، اور نافع سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، تو یہ تفسیر مالک کی ہو سکتی ہے، زہری کی ہو سکتی ہے، نافع کی ہو سکتی ہے، یا چلیے آخری درجے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ہو سکتی ہے، صحابی کا قول ہو سکتا ہے۔ باقی ہر جگہ روایت آئی ہے نہا رسول اللہ عن الشغار، نہا رسول اللہ عن الشغار، نہا رسول اللہ عن الشغار، یہ شغار کی تفسیر تابعین سے، تبع تابعین سے ہے، امام مالک سے ہے، نافع سے ہے، ابن عمر سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ جبکہ دوسری روایتوں کے اندر مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نکاح شغار یہ ہے، چلیے اس کو بھی ہم قول مانتے ہیں ابو ہریرہ ہی کا، کہ نکاح شغار یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی بیٹی سے بیاہ کرے یا بہن سے بیاہ کرے اس شرط کے اوپر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرے، بس مہر ہو یا نہ ہو اس کا ذکر ابو ہریرہ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ ان کی نگاہ میں صرف شرط کی شادی شغار ہے۔ اور ابن عمر کی اگر تفصیل لیتے ہیں کہ چلیے یہ صحابی ہی کا قول ہے، حالانکہ یہاں ابن عمر قال ابن عمر نہیں ہے، وہاں قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کا قول ہے وہاں یہ ثابت ہے۔ اگر اس کو ابن عمر کا بھی قول مان لیں تو پھر وجہ ترجیح کیا ہے کہ ابن عمر کی تفسیر کو لیا جائے کہ مہر نہ ہو تب شغار ہوگا، اور ابو ہریرہ کی تفسیر کو کیا نہ لیا جائے کہ صرف شرط کی بنیاد پر شغار ہوگا، مہر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی قول انشاءاللہ تعالی راجح ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد میں بسند صحیح روایت ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابی داؤد کے اندر حسن کہا، کہ ایک صاحب ہے عبد الرحمن بن ہرمز، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، کہتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی عبد الرحمن بن حکم سے، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی عباس بن عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کے بیٹے سے، جس کا نام عباس تھا۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کی شادی کی عبد الرحمن بن ہرمز سے، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی کی عباس بن عبداللہ بن عباس، وجعل صداقا، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا۔ فکتب معاویہ الی مروان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے انہوں نے مروان بن حکم کو جو مدینہ کا گورنر تھا خط لکھا کہ ایسا ایسا نکاح ہوا ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میں تفریق ڈال دو۔ فکتب الی مروان بالتفریق بینہما، خط لکھا کہ دونوں کے نکاح کو توڑ دو، اور کہا کہ ھذا ھو الشغار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شغار ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ حضرت معاویہ کا فیصلہ ہے، خلیفہ وقت کا، صحابہ کرام اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں، اور نکاح توڑ دیا گیا، اور کسی نے کچھ
کہا نہیں، تو ایک طرح سے یہ اجماع سکوتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عام طریقے سے اس طرح کی جو شرط کی شادی ہوتی ہے اس میں لڑکیوں کی رضامندی یا لڑکوں کی رضامندی کم ہی ہوتی، اور لڑکیاں یا لڑکے اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ صاحب ان کی بہن کی شادی کسی اچھے گھرانے میں پڑھے لکھے آدمی سے ہو رہی ہے، تو چلو ہماری بہن اچھے گھر میں جا رہی، اس لیے اس گھر کی بہن بیٹی ہم لے جاتے ہیں ابا کے کہنے پر۔ ادھر سے بھی بیٹا بیٹی ہے، ادھر سے بھی بیٹا بیٹی ہے، تو اگر بیٹا کہیں اور چاہتا ہے شادی کرنا لیکن اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا ہے، ادھر کا لڑکا کہیں اور شادی کر رہا ہے تو وہ اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھیے، اگر مان لیجیے کہیں کسی لڑکی کو سرزنش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ شوہر اس کی سرزنش کرے، اس کو سزا دے، کسی غلطی پر سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ بات نہیں آتی ہے تو سزا بھی اگر معقول وجہ سے دے رہا ہے تو اس لیے بھی نہیں دے پا رہا ہے کہ وہاں اس کی بہن کو ناحق ستایا جائے گا۔ اگر یہاں اس کو پریشان کیا گیا، اس کو دو چار چھڑیاں لگائی گئی، وہ فوراً اپنے گھر والے کو خبر کرے گی کہ ہم کیوں یہاں پٹائی پڑ رہی ہے۔ اب وہاں جو لڑکی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن صرف انتقاماً اس کو وہاں سزا دیا جائے۔ بلکہ اگر یہاں طلاق پردے کی نوبت ہے تو ادھر بھی طلاق کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے آدمی ایک تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، حبس کی زندگی گزار رہا ہے، فریڈم محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ سب معاشرتی نقصانات بھی ہے اس کے۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ اگر شرط کی شادی ہے تو نکاح کے بعد۔ لیکن چلیے آج زید نے اپنی بیٹی کی شادی عمر کے بیٹے سے کی، 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد عمر کے یہاں بھی بیٹی ہے اور ادھر زید کے پاس بھی بیٹا تھا۔ اب یہ دونوں بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، اب اس کے درمیان گفتگو ہو گئی کہ بھائی تمہارے پاس بیٹا ہے، ہمارے پاس بیٹی ہے، کیوں نہیں شادی کر لیتے، یا تمہارے پاس بیٹی ہے، ہمارے پاس بیٹا ہے۔ اب یہ 1 2 سال 6 مہینے کے بعد ہوا۔ پہلے نکاح کے وقت میں شرط نہیں تھی کہ دوسری شادی بھی تم کو کرنی پڑے گی۔ اب اگر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ شادی بعد میں ہو جاتی ہے تو وہ شغار نہیں۔ شغار وہ نکاح ہے جس کے اندر شرط لگائی جائے ایک وقت میں کہ ادھر سے بھی لڑکا لڑکی اور ادھر سے بھی لڑکا۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث آج کے درس کی اور ترتیب کے اعتبار سے 8ویں حدیث نکاح کے باب کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع فرمایا اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ نکاح متعہ کیوں کہا؟ کیونکہ حج متعہ جائز، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ حج کے مہینے میں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ہے، شوال کے مہینے میں ہو، ذی قعدہ کے مہینے، اشہر حج میں آدمی میقات سے عمرے کی نیت کر کے مکہ جائے، عمرے کے ارکان ادا کر دے، حلال ہو جائے، اور اسی سال حج کی نیت بھی کرے، حج کے ارکان ادا کر لے۔ تو عمرہ اور حج کے درمیان میں جو اس نے فائدہ اٹھایا، سلا ہوا کپڑا پہنا، خوشبو لگائی، عورت ساتھ تھی تو اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتا رہا جیسے کہ شخص سے حلال ہوتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حج کی قسموں میں سے ایک پسندیدہ قسم ہے، بلکہ راجح قسم یہی ہے، افضل قسم یہی ہے۔ جیسا کہ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میں جو بات کو میں نے جانا ہے، اگر پہلے جانے ہوتا یا جانتا ہوتا تو میں بھی حجی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، حج تمتع کرتا۔ تو اس لیے نکاح متعہ لگایا تاکہ حج متعہ، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، وہ اس سے الگ ہو جائے۔ یہ حکم ہے نکاح متعہ کا۔ اب متعہ نکاح کیا ہے؟ ایک مدت متعینہ کے لیے شادی کرنا، چلو 1 مہینے کے لیے اگریمنٹ، شادی کر لیا 1 مہینے کے بعد، جیسے ہی وہ 1 مہینہ پورے گا، 1 تاریخ کو شادی کیا، 30 تاریخ تک کا اگریمنٹ، کتنے روپے میں بھائی؟ 1 لاکھ روپے۔ جہاں وہ 30 تاریخ ہوگی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جائے گا، بغیر طلاق کے، بغیر فرض۔ یہ شروع میں جائز قرار دیا گیا تھا مصلحتاً، لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے تھے جہاد میں، اور ان کو عزوبت، تنہا رہنا، بیوی سے دور رہنا شاق گزرتا تھا، تو اس لیے بڑھ بنائی مصلحت یہ چیز جائز قرار دی گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع فرمایا کہ اب یہ مقررہ وقت کی شادی، دن اور ٹائم فکس کر کے
رقم فکس کر کے شادی یہ حرام ہے۔ الحمدللہ پھر جب سریہ اوطاس ہوا، فتح مکہ ہوا سنہ 8 ہجری میں رمضان کے اندر، اور شوال میں، بعض لوگوں نے کہا کہ ذی قعدہ میں، حنین کی فتح ہونے کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، جسے بہت سا مال و متاع غنیمت میں صحابہ اکرام کو ملا، علیہ السلام خود موجود تھے۔ اس کے بعد بعد غزوہ حنین کے بعد، حنین سے ہی ایک متصل تھوڑے فاصلے پر ایک وادی تھی اوتاس، وہاں آپ نے سریہ بھیجا، اور اس کی کمان جو آپ نے سونپی وہ ابو عامر اشعری کے پاس، ابو عامر اشعری کو کمان دی، ایک ٹکڑی بھیجی، جو لوگ حنین سے بھاگ کے گئے تھے اور باغی تھے، تو ان سے نپٹنے کے لیے آپ نے ابو عامر اشعری، جو ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ان کے چچا ہے، ان کو کمان سونپی کاٹی گئی، اور اسی سال غزوہ طائف بھی ہوا۔ تو اسی لیے عام طریقے سے کہا جاتا ہے غزوہ فتح، عام الفتح، یا آپ کہہ لیجیے کہ عام اوتاس، لیکن سن 8 ہجری ہے، شوال ہے یا ذی قعدہ۔ تو وہاں لونڈیاں پکڑی گئی تو مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی۔ انہوں نے حرج محسوس کیا کہ کیسے حلال کریں ان کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال سن 7 ہجری میں منع کر دیا تھا۔ تو 3 دن کے لیے حلال کی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر نکاح متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، اور حجۃ الوداع میں بھی اس کی حرمت کا مزید اعلان کیا۔ تو اس طریقے سے 2 مرتبہ یہ چیز حلال ہوئی اور حرام ہوئی، اور امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے ابد الآباد کے لیے، قیامت تک۔ اب شیعہ کے یہاں حلال ہے تو ان کے یہاں تو وہ اس کا ذکر کیا ہوا، اہل سنت والجماعت ہے نہیں، مسلمان نہیں ہے، خاص کر اثنا عشریہ فرقہ جو اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، تو اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ گویا تمام مسلمانوں کے نزدیک بال اتفاق نکاح متعہ حرام۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر، اور اس کی حرمت کا اسے علم ہے، تو وہ زانی ٹھہرے گا، اور اس کی جو اسلام میں سزا ہے زانی کی، اس کا وہ مستحق اور مرتکب۔ بہت صاف ستھری بات ہے۔ تو یہ نکاح متعہ ہے آپ کا۔ خیبر کے سال میں انہوں نے منع فرمایا، پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ عام اوطاس میں سن 8 ہجری کے شوال میں، جب قبیلہ اوطاس سے، وادی اوطاس کے اندر خواتین کے کچھ باقی مرغا بھگوڑے لوگوں سے جنگ لڑی گئی، تو اس موقع پر حلال کیا گیا، پھر 3 دن کے بعد حرام کر دیا گیا، اور وہ حرمت مؤبدہ رہی، ہمیشہ کے لیے حرمت رہی۔ اب اگر کوئی شخص، ایک مسئلہ ہے نکاح بنیت طلاق، ایک شخص کہیں گیا، مثال کے طور پر امریکہ گیا ہے پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کے لیے، ورک کے لیے، اب وہ شادی کر رہا ہے کسی امریکن لڑکی سے، جو کرسچن ہے، یہودی ہے، مثال کے طور پر یہ جائز ہے اس کے لیے، اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد جب وہ یہاں سے جانے لگے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، طلاق دے گا۔ تو علماء میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی متع کی قبیل سے ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ جمہور ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل متع سے الگ ہے، کیونکہ متع میں تعین متعین ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا اجارہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ کرائے پر شرمگاہ سے لیا 1 مہینے کے لیے، اور اس میں یہ ہے کہ نسب کا اختلاف بھی ہے، 1 مہینے کے بعد 20 دن، 25 دن، 30 دن کے بعد آدمی چلا گیا اس کو چھوڑ کر کے، پھر کوئی دوسرا آیا تو اس نے 1 مہینے کے لیے کر لیا، اب کس کے نطفے کا بچہ اس کے حمل میں ہے، اس کے رحم میں ہے، تو اختلاط انصاب بھی ہے، اور ایک طرح سے گویا شرمگاہ کو آپ کرائے پر ایک لے رہے ہیں، جیسے مکان کرائے پر لیتے ہیں، موٹر سائیکل کرائے پر لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ذوق سلیم کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ ایک آدمی اس عورت سے 1 مہینہ کو استعمال کر کے گیا ہے، پھر دوسرا آدمی استعمال کرے، اور پھر کچھ آدمی استعمال کرے، گویا کہ یہ عمل جو ہے سو زناکاری سے قریب تر ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ زناکاری کا وسیلہ ہے یا ذریعہ۔ لیکن یہ نکاح ایک مدت کے لیے اس نے کیا ہے، پیریڈ متعین نہیں ہے، نیت میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بدل جائے، بیوی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اس درمیان اس کو بچہ ہو جائے تو محبت میں تبدیل ہو جائے، اور اگر چاہے گا تو طلاق دے کے اپنا جائے، لیکن شیور اینڈ سرٹن نہیں کو طلاق دے گا، اس کے نیت میں خفیہ ہے، نیت کے اندر ویسی نیت وہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ نیت بدل جائے، بیوی کو لے کے ساتھ آ جائے،
تو اس لیے سماحت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا کہ جائز ہے، اور اس کو یہ کہنا کہ صاحب یہ نکاح متعی کی ایک قسم ہے، یہ بات مناسب نہیں، کیونکہ بہرحال اگر یہ شخص جس کے دل میں طلاق کی نیت ہے اگر تک کبھی چلے گا بیوی کو چھوڑنا چاہے گا تو اس کو طلاق دینا پڑے گا، وہ عدت گزارے گی، عدت کا خرچ اس کو دینا پڑے گا۔ یہاں وہ بات نہیں ہے متع میں، ایک ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ کے حساب سے پیسہ دے دیجیے اور وہ دن پورا ہوگا وہ چل جائے، بغیر طلاق دیے ہوئے، بغیر خلا کیے۔ چلیے، اور دوسری چیز جس سے آپ نے منع فرمایا ہے وَأَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، پالتو گدھا جو آبادی میں ہوتا ہے، لوگوں کے استعمال میں ہوتا ہے، سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا مال برداری کے لیے کرتے ہیں، عام طریقے سے مشہور ہے نا دھوبی کا گدھا، اس پر وہ کپڑے لاد کر لے جاتا تھا، لے آتا تھا، اب تو سب کے پاس گاڑی ہو گئی ہے بہرحال۔ تو یہ پالتو گدھے جو ہیں آبادی میں یہ حرام ہے، اس کا مطلب کہ جو وحشی گدھے ہیں، جس کو نیل گائے کہہ لیجیے، جو جنگل میں رہتی ہے، آدمی کو دیکھ کر کے بدکتا ہے، وہ گدھا بھاگتا ہے جس کو نیل گائے کہتے ہیں، تو وحشی وہی ہے جو مطلب وحش کو دیکھ کر کے بھاگے، اور یہ جو ہے انسیہ یا اہلیہ جو مانوس ہے، پالتو ہے، یہ پالتو گدھا حرام۔ تو اگر کوئی شخص اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے بھی ذبح کر لے گا تو حرام ہی ہوگا، وہ مردے کے حکم میں ہوگا، اور اس کا کھانا کسی کے لیے جائز نہیں الا یہ کہ آدمی مضطر، زندگی بچانے کے لیے اس کے سامنے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے گدھے کے، جس کو وہ ذبح کرے گا اس کا گوشت کھائے گا تو اتنا ہی کھائے گا جتنی کی ضرورت ہے، جس سے اس کی جان بچ جائے، باقی اس کے لیے حرام۔ تو پالتو گدھے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال حرام فرمایا، اور تب سے وہ حرام ہی چلا۔ تو آپ نے نکاح متع کی حرمت سن لی اور پالتو گدھے کی حرمت سن لی۔ نبی حدیث آج کے باب کی، اس کا تعلق عورتوں سے یا لڑکیوں سے نکاح کی اجازت دینا، نکاح کے سلسلے میں مشورہ کرنا، مشورہ کرنے سے اس کا تعلق کہ آدمی بغیر مشورے کے، بغیر اجازت کے اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام اس سلسلے میں عورتوں کے جذبات کا خیال رکھتا ہے، اس کی پسند کا خیال رکھتا ہے، اور زور زبردستی کرنے کو جائز نہیں قرار دیتا۔ بیٹی اگر سیبہ ہے، شادی شدہ ہے، مرد سے جدائی ہو گئی ہے، طلاق کے ذریعے ہو یا موت کے ذریعے ہو، بیوہ ہو گئی ہے یا طلاق یافتہ ہے، یا مرد صحیح نہیں تھا تو اس نے خلا لے لیا، جو بھی ہو، لیکن شوہر اول کے سے اس کی بکارت زائل ہو چکی ہے تو وہ سیبہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا آتی ہے؟ باکر، جس کا پردہ بکارت باقی ہے، یا کہہ لیجیے دوسرے لفظوں میں، سادے لفظ میں، کنواری ہے اور وہ بیاہی ہو، شادی شدہ۔ تو شادی شدہ لڑکی سے مشورہ لیا جائے، مشورہ طلب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک آدمی کا رشتہ آیا ہے، ایسا ہے وہ، جوان ہے یا بھیڑ ہے یا 60 سے تجاوز کیے ہوا ہے، عالم ہے کہ جاہل ہے، مالدار ہے کہ میڈیم ہے، میڈیم کلاس کا ہے یا غریب ہے، کیا کرتا ہے، نام و نسب کیا ہے، ساری تفصیل اس کے سامنے لڑکی کی رکھی ہے، اور کہا جائے کہ غور کرو اور مشورہ دو کہ تمہاری شادی کرائے کہ نہیں کرائے۔ شوہر کے انتخاب میں یہ شادی شدہ لڑکی اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے، اور جس کو وہ سلیکٹ کرے گی، اگر کئی طرح کے رشتے آئے ہیں یا کئی لوگوں کے رشتے آئے ہیں، اس میں جس رشتے کو وہ پسند کرتی ہے، آج کل تو بایو ڈاٹا کا زمانہ ہے، تو تفصیلات کو دیکھ کر کے جس کو پسند کرتی ہے، ولی ذمہ دار ہوگا کہ اس کی شادی کرے، یہ نہیں کہ وہ بغیر ولی کے شادی کرے۔ شوہر کے انتخاب میں ولی کے مقابلے میں زیادہ حقدار کہ اب اس کو کس کے ساتھ رہنا ہے، وہ ایک تجربہ کار ہوگا، اور باقرہ بالغہ بیٹی ہے اس کی تو اس سے اجازت لے، صرف یہی اجازت نہ لے یہ کہہ کر کے کہ بیٹی میں جا رہا ہوں تمہاری شادی کرنے کے لیے، بلکہ اس کے سامنے بھی کہ کس سے شادی کر رہی ہے، کون آدمی ہے، کس خاندان کا ہے، کیا اس کا اسٹیٹس ہے، وہ اس کے سامنے رکھا جائے، اور بیوی سے کہا جائے کہ اسے پوچھو اور سمجھاؤ، کوئی زبردستی نہیں۔ تو اگر پوچھا اس نے
اور اس نے گردن ہلا دیا یا خاموش رہی یا بالکل ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر رہی، تو انشاءاللہ یہ سب رضامندی کی دلیل ہے۔ صراحت زبان سے نہیں کہے گی کہ میں نے اجازت دیا یا میں اس رشتے سے راضی ہوں ابا یا بھیا یا بھائی جان، کیونکہ کنواری ہے، اظہار اقرار میں اس کو حیا مانے ہے، اس لیے اس کی خاموشی کو رضامندی کی دلیل۔ لیکن اگر مسکرا کرنے کے بجائے قہقہے لگا کر ہنس رہی، جیسے کہ باپ یا بھائی کی بات کا مذاق اڑا رہی ہو کہ دیکھیے کیسا فیصلہ یہ کر رہے ہیں، ان کے فیصلے پر اور ان کی عقل پر یہ قہقہہ لگا رہی ہے یا چیخ چلا کر کے رو رہی ہے، ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی رضامندی کی دلیل نہیں۔ تو اس طریقے سے فریڈم اسلام نے عورت کو دیا شادی کے انتخاب کے سلسلے۔ زور زبردستی کنواری بالغہ لڑکی کو بھی راجہ قول میں باپ ماں نہیں کر سکتے، اگرچہ شافعی اور احمد کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن یہ قول میں امام احمد کے یہاں اور حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک ہے کہ نہیں، اگر وہ بالغہ ہے تو آپ زبردستی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ رشتے، اگر آپ کے پاس پیغام آیا ہے تو آپ بیٹی کے پاس رکھیے، بایو ڈاٹا رکھیے اور اس کے پھر پسند کا اور ناپسند کا کی اجازت کا کیجیے۔ اب آپ شادی شدہ لڑکی تو باقاعدہ اس سے رائے لیجیے کہ تم کو کس طرح کا لڑکا چاہیے، اس طرح کے لوگ ہیں، کس طرح کی چوائس ہے تمہاری، کیونکہ وہ تجربہ کار ہو چکے۔ بہرحال بالغہ لڑکی، باکڑہ لڑکی اگر بالغہ ہے، سوچ بوجھ کی ہے، تو اس کی شادی بغیر اس کی رضامندی کے نہ کرائی جائے۔ اور ویسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر رضامندی کے شادی کرانا ایک طرح کا ظلم ہوگا، اس کی آزادی کو سلب کرنا، اور پھر جس کے پاس آپ بھیج رہے ہیں ممکن ہے کہ اس کے یہاں وہ تنگی اور ضیق محسوس کرے، اور مرد کے ساتھ جو مناسب سلوک ہونا چاہیے ایک اچھی بیوی کا، وہ سلوک نہ کر سکے، جس کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان دوری ہو، اور پھر گالی گلوچ کی نوبت آئے اور مار پیٹ کی نوبت آئے، جو ہونی نہیں چاہیے تھی وہ اب ہو رہی، اور مرد کی زیادتیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لڑکی آپ کی ڈپریشن میں چلی جائے، ہو سکتا ہے کہ خود سوزی کر لے، اپنے آپ کو جلا لے، ہو سکتا ہے کہ گھر سے بھاگ کھڑی ہو، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کر کے اچھا رشتہ دیجیے، کئی رشتے لائیے، اور اگر وہ اپنے ماں کے ذریعے رشتہ بھیجتی ہے یا آپ کو خبر دیتی ہے کہ صاحب وہ کہیں اور کرنا چاہتی، تو آپ دیکھ لیجیے، اگر رشتہ مناسب ہے تو اس کو انجام دے دیجیے، نہیں تو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال تو ضرور مطلب کہنے کا یہ کہ اجبار کسی بھی حال میں نہیں، زور زبردستی اسلام میں نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت بھی آئی ہے سنن کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ ایک لڑکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کی ہے، یعنی ولی باپ ہے، بھائی دادا چچا نہیں، باپ اس کا ولی۔ ظاہر ہے کہ باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے، کون باپ چاہے گا کہ اپنی بیٹی کی شادی غلط جگہ پر کرے؟ اللہ نے باپ کے اندر اتنی شفقت رکھی ہے، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ وہ باپ کی ولایت کو قبول نہیں کر رہی ہے، اس نے جو شادی ہماری کی ہے اس شادی سے میں راضی نہیں ہوں۔ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دیا کہ اگر چاہتی ہو تو باپ کے تصرف کو باقی رکھو، اور چاہتی ہو تو نکاح کو فسخ کر دیا جائے۔ اس حدیث کے اندر تھوڑا کلام ہی، یہ مرسل ہے لیکن یہ متصل بھی آئی ہے، اسی ابن القطان نے کہا ہے کہ یہ اتصال ثابت ہے۔ اور پھر یہ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں صحیحین کی، کہ ایم سے باقاعدہ مشورہ کیا جائے شادی کے سلسلے، اور باکڑا بالغہ سے اجازت دی جائے۔ لیکن باکڑا نابالغہ ہے، ابھی 9 سال کی بچی ہے، 7 سال کی بچی ہے، اب آپ نے شادی کر دیا اور بچی کو آگے چل کر اعتراض نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بغیر اس کی اجازت کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن رخصتی تبھی کریں گے شوہر کے بعد جب وہ بالغہ ہو جائے گی، جیسے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی جب وہ 7 سال کی تھی، اور جب 9 سال کی ہوئی بالغہ ہو گئی تب اس۔ تو اگر بالغہ باکڑا ہے تب تو اجازت لو، اور اگر چھوٹی ہے اور رشتہ مناسب ملتا ہے تو بات شادی کر سکتا ہے۔ پھر بالغ ہونے کے بعد خیال بلوغ اس کو حاصل ہوگا صحیح قول کے مطابق کہ یہ تمہارا رشتہ باپ نے کر دیا تھا، اگر وہ اس رشتے کو قائم رکھتی ہے تو رہے گا، اور نہیں رکھتی ہے تو کینسل ہو جائے گا۔ حالانکہ حنفیہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کی شادی اگر باپ کر دیتا ہے تو اس کو حق نہیں ملے گا، کیونکہ باپ سے کے شفیق کون ہے، لیکن دادا بھائی وغیرہ اگر کرتا ہے یا کوئی اجنبی کراتا ہے، کوئی دوسرا خاندان کا ولی کرتا ہے تو اختیار رہے گا، لیکن باپ کی کرائی ہوئی شادی کا اعتبار نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں گزری آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صغیرہ کی شادی کر دیا ہے بغیر اس کی اجازت کے
اور इजाजत भी देना क्या है, 7 साल 2 साल की बच्ची क्या इजाजत देगी, वो क्या निकाह को और उसके मकासद को समझती है, तो उसका इजाजत देना ना देना दोनों बराबर है। लिहाजा जब वो बालिग होती है उसके सामने मामला आता है, और अगर वो उस रिश्ते को पसंद नहीं करती है तो निकाह फस्ख कर दिया जाए। हदीस है, यही हदीस उस हदीस की भी तायीद करती है जो इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की की शिकायत पर उसके बाप के तसर्रुफ को कैंसिल किया और निकाह को तोड़ने का लड़की को इख्तियार दिया, लेकिन उस लड़की ने आखिर में कहा कि चलिए मैं बाप के कराए हुए निकाह को बाकी रखना चाहती हूँ, लेकिन औलिया हजरात चाहे वो बाप ही क्यों ना हो समझ ले कि उनको अपनी बेटियों पर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, बगैर वली के कोई निकाह नहीं है, वली का काम ही है देखने के, मामले की देख रेख करे कि मुनासिब कहाँ है, लेकिन इजबार का हक हासिल नहीं है, ये दलील नहीं है हमारे पास कि लड़कियों को हम इजबार करें। उसके पैसे में हम बगैर उसकी इजाजत के तसर्रुफ नहीं कर सकते हैं, तो जो उसकी जिंदगी का मसला है और उसकी इज्जत व आबरू का मसला है और पूरी जिंदगी जिस मर्द के साथ गुजारेगी उसमें जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मुफाहमत के साथ घर में एक काउंसिलिंग होनी चाहिए, बैठे लोग राय मशवरा करें, और अगर शर्माती है वो तो भाई से अगर बात कर सकती है तो वहां खुल के बात करे, माँ बहन से बात कर सकती है तो वहां बात करे, अपनी च्वाइस बताए, उसके हिसाब से मामला करना चाहिए। बहरहाल जोर जबरदस्ती के नताइज अच्छे नहीं होते। मुआशरती एतबार से बहुत सारे वाकयात हैं जिसमें लड़कियों ने खुदसोजी कर ली है, घर छोड़ के भाग गई है, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो जो जिल्लत गले पड़ने वाली है, उसके खतरात के पेश नजर आदमी को चाहिए कि शादी में जोर जबरदस्ती न करे। लिहाजा ये कहना कि बाकरा बालिगा को भी जबरदस्ती शादी कर सकता है बाप, उसकी इजाजत देने का पाबंद नहीं है, जैसा कि शाफिया और हनाबला का मशहूर कौल है, ये सही नहीं। हनाबला की एक कौल भी है कि इजबार नहीं कर सकते, हनफिया भी कहते हैं इजबार नहीं कर सकते, मालिकिया भी कहते हैं इजबार नहीं कर सकते, यही कौल सही है। लेकिन यही हनफिया कहते हैं कि अगर सगीरा की शादी बाप ने किया है तो बालिगा होने के बाद उसको जाना ही पड़ेगा, वो कैंसिल नहीं कर सकते। तो ये बात भी गलत है। चलिए, और इंशाअल्लाह ताला आज के दर्स की ये आखिरी हदीस है हमारे साथ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं, अब ये इसका क्या मामला है, जब आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे, और तीसरी और आखिरी जो तलाक थी जिसके बाद रजत नहीं है वो तलाक दे चुका है, यानी 2 तलाक दे करके बीवी को 2 टाइम में पलटा चुका है, चाहे वो इद्दत के दरमियान पलटाता हो या इद्दत गुजर गई हो तो निकाह जदीद करके पलटाता हो, मगर 2 मरतबा वो वापस ले चुका है, रजत कर चुका है। अब फाइनली तीसरी और आखिरी तलाक दिया है, तो कुरान ने कहा फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यानी अगर मर्द ने औरत को तीसरी तलाक दी है, क्योंकि 2 तलाक रजी का पहले जिक्र हो चुका है, उसके बाद यह आयत का टुकड़ा है फ़इन तल्लक़हा, अगर उसने उसको तलाक दी यानी तीसरी और आखिरी तलाक, फला तहिल्लु लहू, तो ये औरत ज़ौजे अव्वल के लिए, शौहर अव्वल के लिए हलाल नहीं होगी, हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो दूसरे पहले मर्द के अलावा दूसरे शौहर से शादी करके वती कर ले। यहाँ पे बताया था कि निकाह हर जगह, दूसरे दर्स में बताया था पिछले दर्स में कि निकाह हर जगह अक्द के माने में है, लेकिन यहाँ पर वती के माने, क्योंकि बेगैर जब तक के दूसरे शौहर से वती नहीं होगी, शादी रगबत की हो, तलाक भी अगर कभी पड़ेगी तो मर्द अपनी रगबत से देगा, औरत लेगी तो खुला अपनी रगबत से लेगी, उसके बाद वो अगर घर में बैठी हुई है तो मर्द अव्वल उसको तलाक दे सकता है, निकाह का पैगाम दे सकता है। लेकिन ये जो हलाला करने के लिए 1 रात की शादी होती है, 2 रात की शादी होती है, निकाह मुहल्लिल, ये तो हराम है, ये ज़िनाकारी है। अगर इस तरीके से अगर ये किया जाए कि साहब 1 रात के लिए शादी कर दिया और सुबह होकर के तड़के सुबह दस्तक दिया कि निकलो और तलाक दो, ये बीवी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, या ये कह लीजिए कि ये खाना तुम्हारे लिए हमेशा के लिए नहीं है, निकालो निकलो और तलाक दो, इस तरीका से एकदम कलेजे पर चढ़ करके और चाकू की नोक पर आप तलाक ले रहे हैं, ये कभी भी उस औरत को ज़ौजे अव्वल के लिए हलाल नहीं कर सकते। वो हमेशा वो मर्द शौहर अव्वल अगर वो ब्याह करता है उस औरत से तो ज़िनाकार ही होगा और लानती ही होगा। ये शख्स जिसने हलाल करने के लिए से शादी की और वो शख्स जिसके लिए हलाल कर रहा है, दोनों मलऊन है। तो रगबत की शादी होनी चाहिए, और दूसरे शौहर से अगर वो शादी करती है तो उससे दूसरे शौहर से मुजामियत भी होनी चाहिए। सिर्फ इजाब कबूल हो गया और तलाक दे दो, या मर्द ने तलाक दे दिया, या किसी मामले में पहली ही शब में मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हो गया और दोनों मिल ना सके, और ये दोनों का झगड़ा मान लो कि महीनों भर चला और दोनों अब तक मिले नहीं है और नौबत तलाक की है, तो मर्द अगर तलाक देता है तो ज़ौजे अव्वल के लिए हलाल होने के लिए उसका वती करना जरूरी है।
1 साल में भी अगर दोनों एक दूसरे से करीब जिस्मानी तौर पर नहीं हुए हैं और मर्द अगर तलाक देगा या औरत खुला लेगी, तो बेगर जब तक मुजामियत नहीं हुई है वो औरत शौहर अव्वल के लिए हलाल हो ही नहीं सकती। बात साफ। अब ये शर्त जो है कि निकाह के साथ साथ वसी भी होनी चाहिए, दूसरा शौहर उससे करे तभी वो औरत पहले शौहर के पास अगर जाना चाहती है, या वो शौहर चाहता है कि हम ब्याह कर लें, दोबारा से इसकी नए सिरे से ज़ौजियत कायम हो जाए, तो उसके लिए ये जो वसी की शर्त है इसकी दलील ये हदीस है जो आपके सामने। मजमून समझ लीजिए हदीस का, आप देखते पढ़िए हदीस को। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायतें कहती है कि जात इमरातु रिफा अल कुर्ज़ी इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिफा अल कुर्ज़ी की बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा, नाम था इस औरत का तमीमा बिन्त वहब, कहा कि या रसूलल्लाह मैं रिफा कुर्ज़ी की ज़ौजियत में थी, उसने मुझको तलाक दे दी। और आगे जुमला देखिए, फबत्ता तलाकी, और उसने मेरे निकाह को हमेशा के लिए खत्म करने वाली तलाक का इस्तेमाल किया, यानी ऐसी तलाक दी है जो निकाह को हमेशा के लिए खत्म कर दी, तीसरी और आखिरी तलाक। कुछ लोग कहते हैं कि लफ्ज बत्ता के जरिए दिया, ए औरत जाओ, मैंने तल्लक के बत्तन, मैंने तुमको काटने वाली तलाक दे दिया। नहीं, ये मतलब नहीं है। किसी ने कहा कि साहब 3 तलाक की बारगी दी गई होगी, जो लोग 3 तलाक को 3 मानते हैं वो इस हदीस को भी पेश करते हैं, हरगिज नहीं। मुस्लिम शरीफ में वाज़ेह रवायत है कि तल्लकनी आखिर सलासे तस्लीकातिन, तीसरी और आखिरी तलाक उसने दी थी। इसका मतलब कि 2 मरतबा तलाक देके मेरा शौहर रिफाल कुर्सी मुझको लौटा चुका है, और ये तीसरी और आखिरी तलाक। लिहाजा जो लोग हवा में उड़ते हैं और इस हदीस को मजलिस वाहिद की 3 तलाक के लिए दलील बनाते हैं, उनको समझना चाहिए कि हदीस में सही है, मुस्लिम के अल्फाज हैं कि उसने आखिरी तलाक मुझको दी है। जो 3 तलाक में जो आखिरी होती है, जिसे बीवी को पलटा नहीं सकता है, वो उसने तलाक दी। इसका मतलब कि लफ्ज बत्ता के जरिए नहीं दिया था, जिसके अंदर नीयत का एतबार होता है। अगर कोई लफ्ज बत्ता इस्तेमाल करे, कोई शख्स बीवी को कहे जाओ मैंने तुमको तलाक बत्ता दिया, तो पूछा जाएगा, काजी पूछेगा, मुफ्ती पूछेगा, काजी पूछेगा कि तुमने क्या मुराद लिया था, 1 मुराद लिया था कि 3? तो अगर कहेगा 3, तो जो लोग 3 के कायल हैं उनके नजदीक तलाक के साथ मुगल्लत हो जाएगी। और कहेगा कि 1, तो 1 हो, तो उसमें नीयत का एतबार होता है। भाई ये लफ्ज बत्ता भी नहीं है, ये कहना मैं चाहता हूँ। और लफ्ज सलास भी नहीं कि जाओ तुमको 3 तलाक दिया, या तुमको तलाक दिया तलाक दिया तलाक दिया, ये भी नहीं है। बल्कि ये तीसरी और आखिरी तलाक है। 2 तलाक पहले देके बीवी को पलटा चुका, तो जाहिर है कि ये तीसरी आखिरी तलाक है, सबके नजदीक मुगल्लजा होगी, औरत हमेशा के लिए हराम होगी उसके लिए। उसके लिए अब शर्त यह है कि वो दूसरी शादी करे, रगबत का निकाह करे, फिर उसके साथ हम बिस्तर हो। फिर जब मर्द चाहेगा अपनी मर्जी से कभी भी मियाँ बीवी में खटपट होगी, निवाह की शक्ल कोई ना होगी, तो वो तलाक देगा या औरत खुला लेगी। उसके बाद भी तक दुनिया अगर मर्द ने नहीं पलटाया, वो वापस चली गई घर में, और ऐसे घर में वो अपने मैके में है बगैर शौहर के, और दूसरे शौहर के पास से आ चुकी है वो, और संग सोहबत भी हो चुका है, तो अब मर्द अव्वल चाहे तो उसको निकाह का पैगाम दे सकता है। समझ गया? तो ये है कि साहब उसने मुझको तलाक दी है और आखिरी तीसरी तलाक दी, ये है वो तलाक जिससे ज़ौजियत का भी रिश्ता खत्म होता है। तब शरीयत के मुताबिक मैंने शादी की, उसके बाद यानी रिफा कुर्जी के बाद मैंने शादी की अब्दुल रहमान बिन जबीर अल कुर्जी से, ये भी उसी कबीले के थे। अब्दुल रहमान बिन जबीर से मैंने शादी कर ली। वह इन्नमा माहू मिसलो हुदबती सौ, और उस शौहर के पास यानी अब्दुल रहमान बिन जबीर के पास अज़्व तनासुल से इशारा है कि अज़्व तनासुल उसका ऐसा है जैसे कपड़े का किनारा जो होता है, जो बुना हुआ ना हो, धागे लटक रहे हो, चादर वगैरह में देखते होंगे झालर के तरीके से जो नर्म होता है बिल्कुल, कहा कि उसके पास कपड़े के झालर की तरीके से कपड़ा बुना हुआ होता है, और नीचे चादर वगैरह में जो आदमी बदन पे डालता है, तो आप देखते होंगे कि थोड़ा सा 1 इंच आधी इंच के करीब वो धागा उसका लटकता हुआ होता है, जो बिल्कुल नर्म होता है। मतलब कहने का ये है कि वो इन्नीन है, नामर्द है, और उसकी अज़्व तनासुल के अंदर सख्ती नहीं आती है, दराजी नहीं आती है, वो मुजामियत पर कादिर नहीं हो सकता। तो ये मोहतरमा समझ रही थी कि साहब निकाह हो गया, इजाब कबूल हो गया, हो गई शर्त पूरी, अब ये मुझको छोड़े, तलाक दे, फिर मैं इद्दत गुजारूंगी। और फिर वफा कुर्सी
मुझसे शादी कर लेगा। आपने समझ लिया कि ये पहले शौहर के पास जाना चाहता। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब उसने ये कहा कि उसके पास नहीं है मगर कपड़े का झालर जो बिल्कुल नर्म होता है, यानी एक तरह से नामर्द है, वो मुजामियत पर कादिर नहीं है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि जिसके जिक्र करने से औरत आम तरीके से शर्माती है, हया माने होती है। लेकिन कितनी मतलब जुर्रत के साथ ये कह रही है कि वो मर्द उसके पास नहीं है मगर कपड़े के झालर की तरह से, यानी छोटा जकड़ है और उसमें इस्तादगी नहीं। तो आप मुस्कुराए और समझ गए आप उसकी नीयत को। आपने कहा अतुरीदीन अन तर्जी इला रिफा, तुम चाहती हो कि रिफा कुर्सी के पास फिर से लौटो, यानी ये तलाक दे दे, उसके बाद तुम इज्जत गुजार करके उससे शादी कर लो। अच्छा, इस दरमियान में बाद रवायतों में, बुखारी शरीफ वगैरह में भी है कि मर्द ने पिटाई की थी औरत की, और इसे छुटकारा लेने के लिए ये एक इल्जाम लगाया। ये इल्जाम था क्योंकि जब मर्द को बुलाया तो मर्द के पास दो बेटे थे। कहा कि देख रहे हो, ये एक तरफ तो ये कह रही है इसकी ये दोनों बेटे कौन है भाई, ये तुम्हारे बेटे? कहा ये दोनों बेटे बाप से ऐसे मुशाबे हैं जैसे एक कौवा दूसरे कौवे के मुशाबे होता है। वाह। और कहा कि ये ऐसा ऐसा कह रही है, कहा कि मैं तो इतनी कुव्वत रखता हूं जमा के ऊपर कि मैं तो इसको ऐसे झाड़ूंगा जैसे लोग दमागत के वक्त चमड़े को झाड़ते हैं। यानी मैं मुकम्मल तरीके पर सेहतमंद हूं और मुजामियत के ऊपर बड़ा नशीत और बड़ा कवि हूं। इसका मतलब ये कि ये इत्तेहाम लगा रही थी और चाहती थी कि किसी तरीके से मर्द तलाक दे दे। और इसी में खटपट जो मियां बीवी में हुई तो मर्द ने ये कहा कि ये नाशेजा है, बददिमाग है, और ये बददिमागी करती है। यार कैसे तुमने इसको इतनी बेदर्दी से पिटाया? बहुत बददिमाग है। भाई बददिमाग है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मारेंगे पीटेंगे और जर्ब का निशान, मारने का निशान बदल पे डालेंगे। बहरहाल मामला दोनों में था संगीन, लेकिन अब तक मुलाकात नहीं हुई थी। आपने कहा कुछ भी हो, लेकिन नहीं, उस वक्त तक नहीं जब तक कि तू उसका शहद न चखे। औरत तजूकी, तू उसका शहद चखे और वो तेरा शहद चखे। ये शहद चखना किनाया है जिमा से, यानी जब तक हम बिस्तर नहीं होगी उस मर्द के साथ, वो सोहबत नहीं करेगा तुमसे, तुम हलाल नहीं हो सकती अगले शौहर के लिए, पहले वाले शौहर के लिए। ये तो शर्त है। अब शहद चखना मतलब लज्जत जिमा हासिल करना। तो जमहूर उम्मत के उलमा ने कहा कि सिर्फ मर्द का रासुल जकर अगर औरत की शर्मगाह में दाखिल हो गया तो बगैर इंजाल मनी के अगर वो निकाल लेता है अपने जिस्म को और तलाक देता है तो हो जाएगा। लेकिन बाद लोगों ने कहा कि नहीं, मनी का इंजार और मनी का टपकाना जरूरी है, क्योंकि वहां जाकर के लज्जत जिमा की पूरी होती। लेकिन जमहूर अहले इल्म ने कहा कि नहीं, सिर्फ इदखाल फर्ज फिल फर्ज, इंसर्ट करने के बाद अगर मर्द अपना जिस्म औरत के जिस्म में दाखिल करता है और उसके बाद फौरन ही निकालता है और फिर उसके बाद वो अगर दूसरे दिन होकर के वो तलाक देता है तो ये हो जाएगा, मुतबर होगा। बहरहाल, लेकिन बहरहाल मुजामियत शर्त, ये कि सिर्फ निकाह ईजाब कबूल हो जाए और तलाक दे दे और उसके बाद ये नहीं, मुजामियत लाजमी। तो आपने फरमाया कि क्या तुम चाहती हो कि पलटे रफा के पास? कहा कि नहीं नहीं, समझ गए? तो कहती हाँ। तो कहा नहीं 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 नहीं, हत्ता तजूकी, उसे यहां तक कि तुम उस मर्द का शहद चखो, वह यजूका वो सही तके और वो तेरा शहद चखे। अच्छा, हजरत अबू बकर, हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वही मौजूद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और दरवाजे के ऊपर खालिद बिन सईद मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत का, और अंदर ये मुकदमा चल रहा है। तो जब इस औरत ने ये जो जुमला कहा कि उसके पास नहीं है मगर कपड़े के झालर की तरीके से, यानी नर्म और नामर्दी का जब इल्जाम उस पर लगाया, तो खालिद वहीं से बुलंद आवाज से उन्होंने आवाज लगाई जोर से और कहा, अबू बकर आप सुन रहे हैं ये औरत क्या कह रही है? कितनी ढिठाई और जुरत के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में इस तरीके से उस मर्द के ताल्लुक से ऐसा कह रही है, उसकी नामर्दी को खुले लफ्जों में वाजे कर रही है। इसकी जुरत देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि सहाबा किस कदर बाअदब होते थे नबी साहब की मजलिस।
اور ایسی چیز جس کے ذکر سے حیا ہو، آدمی کو چاہیے کہ اشارے اور کنائے کی زبان میں استعمال کرے، اس کو بیان کرے. اور اس سے یہ بھی امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دروازے کے باہر ہو اور اندر بولنے والے کی آواز کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو، 100% شیور ہو کہ یہ فلاں ہی کی آواز ہے، تو اگرچہ وہ موجود اندر میں نہیں ہے، بولنے والے کو نہیں دیکھ رہا، لیکن آواز کو بالکل وہ پہچان رہا ہے، تو وہ اس شخص کے موافقت میں یا خلاف میں عدالت میں گواہ ہو سکتا ہے. اسی لیے اندھا آدمی اگر کسی کے بولنے کے ٹون پر اگر ایک دم مطمئن ہے، کتنا ہی وہ ٹون کو بدلنے کی کوشش کرے، وہ کہے گا فلاں بول رہا ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، اتنا وہ سمجھتا ہے پختہ طریقے پر، تو وہ عدالت میں اس آدمی کے حق میں ہو یا خلاف میں ہو گواہ بن سکتا. چلیے صاحب، تو وہ خالد بن سعید دروازے پر انتظار میں تھے کہ ان کو اجازت میں، انہوں نے آواز سے پکار کے کہا یا ابا بکر اللہ تسمع الی ہذہ، اس عورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کیا کہہ رہی ہے بلند آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ بیٹھ کر کے ایسا کر رہی ہے. بہرحال آپ نے کہا کہ مجامعت تو ضروری ہے شوہر اول کے پاس لوٹنے کے لیے. اب اس کے بعد کیا ہوا اس عورت کا، تو اسی کے پاس رہی کہ طلاق پڑی، رفاع خودی کے پاس گئی کہ نہیں گئی، وہ سب تفصیلات حدیث کے اندر نہیں ہے. اسی لیے ہم کو جو شرط بتانی ہے کہ حدیث میں جو شرط ہے کہ مطلقہ ثلاثہ، اگر تیسری اور آخری طلاق اس عورت کو پڑی ہے تو وہ شوہر ثانی سے جب تک کہ اس کا جماع اور صحبت نہیں ہوتی ہے وہ شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی. اور میں نے بتایا کہ نکاح رغبت کا ہو اور طلاق بھی رغبت کی ہو، تب جا کر کے ہوگا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. جزاک اللہ خیرن شیخ. حیاکم اللہ. بھائی لوگ آپ اپنے سوال ٹائپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. میرے رہتے ہوئے دوسری شادی نہیں کریں گے، ظاہری طور پر درست شرط نہیں دکھ رہی، ایسی شرط پہ توریہ کر سکتے کیا؟ توریہ اوریا کچھ نہیں ہے، بظاہر آپ کو نہیں لگ رہا، اس لیے جمہور علماء نے بھی کہا کہ شرط نہیں ہوگی، لیکن کہا نا کہ شرط ہوگی، اس میں عورت کا فائدہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے فائدے کی شرط لگا سکتی ہے. اب آپ کو منظور کرنا ہے تو کیجیے، نہیں کرنا ہے تو آگے بڑھیے، ایسی عورت سے شادی کیجیے جو آپ کے لیے یہ شرط نہ لگائے. اور دونوں آپشن تو بتا دیا تھا، اور اگر آپ نے شرط منظور کر لی لیکن بعد میں آپ سے اس شرط کی مخالفت ہوئی تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے اس حلال کو حرام نہیں کر سکتا ہے. اب وہ عورت چاہے گی تو رہے گی آپ کے پاس، نہیں تو جائے گی، دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے. چلیے. جی شیخ، اگر نکاح کے بعد مطلب 4 5 سال 8 سال کے بعد وائف ہسبینڈ سے کہے کہ جب میرا مہر طے ہوا تھا مجھ سے نہیں پوچھا گیا تھا، میرے والد صاحب طے کرے تھے، اگرچہ شوہر نے والد صاحب کو کہہ دیا تھا کہ بھائی آپ کی بیٹی سے پوچھے، اور اب یہ ڈیمانڈ کرے کہ مجھے مہر آپ جتنا دیے تھے وہ کم تھا پھر سے دیجیے، تو یہ کیسا ہے شیخ؟ نہیں ہے، مطالبہ درست نہیں ہے، اور یہ کوتاہی والد کی ہے. اس کو لڑنا ہے تو اپنے باپ سے لڑے کہ آپ نے میری اتنی کم پر شادی کیوں کری تھی. مرد اس کی ادائیگی کا مکلف نہیں ہے. اور منہ مانگی رقم بھی اگر عورت نے مانگی کہ 2 لاکھ لے گی، اور اس کے بعد بھی بیوی حسین و جمیل ہے، مؤدب ہے، دیندار ہے، بااخلاق ہے، اور آدمی پیسے والا سمجھ رہا ہے کہ نہیں نہیں تمہاری ماں تمہارا حق کے مارک 2 لاکھ نہیں ہونا چاہیے، میں تم کو 5 لاکھ روپیہ دیتا ہوں، تو ایک رقم پر رضامندی کے باوجود بھی اگر مرد چاہے تو رقم میں اضافہ کر سکتا ہے. جزاک اللہ خیرن شیخ. کیا جنگلی گدھے سے زیبرا بھی مراد ہے یا صرف نیل گائی؟ گدھا ہی مراد ہے، جو جنگلی گدھا کہلاتا ہے وہی مراد ہے، یا جو درندہ صفت جانور ہے وہی مراد ہے، زیبرا نہیں. جی شیخ، نہال بھائی اس سوال کو روک کر رکھیں کیونکہ اگلا باب طلاق کا ہی ہے، تو انشاءاللہ شیخ صاحب اس کو جی کور کریں گے انشاءاللہ. جی بہتر. جی، اگلا سوال ہے شیخ کہ یہ حدیث میں جو بتایا گیا کہ اس کی خاموشی بھی رضامندی ہے، کبھی لڑکی والدین سے ڈر کے بھی کچھ نہیں بولتی شیخ، ہاں یہ تو نہیں کیسا؟ بولتی ہے تو ماں سے کہے نا، بہن سے کہے، کہلوائے، تحریر لکھ کر کے دے دے باپ کو کہ جو رشتہ آپ نے پیش کیا ہے وہ اس سے ایگری نہیں. اپنی ناراضگی کو جتانے کے لیے بہت ساری شکلیں ہیں، واٹس ایپ پر میسج کر دے، خط لکھ دے، کچھ اور طریقہ ہے، ماں کو کہہ دے، بہن کو کہہ دے، کسی ذریعے سے یہ خبر گارجین حضرات تک پہنچائے.
جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، بعض کہتے ہیں جب تک شادی کی رات صحبت نہ ہو تو ولیمہ نہیں ہوتا. دوسرا، اگر کوئی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہو اور وہ صحبت سے ہیسیٹیشن کی وجہ سے منع کرے بغیر کسی عذر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بہرحال شادی کے بعد جو دعوت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، بغل گیر ہو گئے، کمار کھڑکی بند کر دی، پردہ لٹکا دیا، خلوت ہو گئی، ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، لیکن مجامعت اگر عمل نہیں بھی ہوئی تو آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اور اگر مجامعت کے بعد کرتے ہیں، جماع کی نکاح کی پورا فائدہ حاصل کرنے کے بعد کرتے ہیں، تو بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. لیکن عام طریقہ سے چونکہ لوگ شب زفاف میں ملتے ہیں، اسی لیے جس رات میں رخصتی ہوتی ہے عورت کی مرد کے پاس اور لیلۃ الزفاف ہوتی ہے، شب زفاف شب عروسی ہوتی ہے، اس میں چونکہ عام طریقہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے صبح ہو کر کے ولیمہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک دن کے بعد ہوتی ہے ملاقات تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک دو دن کے بعد کریں، ملاقات کے بعد کریں. یا بغیر ملاقات کیے ہوئے بھی اگر صبح میں کرنے کی آپ کی بیوی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو آپ نے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، کسی حد تک جسم کے اوپری حصے سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور عورت پریشان ہو رہی ہے یا گھبرا رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کی سائیکولوجی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس رات میں اس سے علیحدگی کو ہی بہتر سمجھایا، اور صبح ہو کر کے آپ دعوت کر رہے ہیں، الحمدللہ سب بڑی بات. چلیے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ، ایک بہت اہم سوال ہے شیخ، یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے آج کل کے زمانے میں پڑھائی کے نام پر، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اپنی شادی کو ڈیلے کر رہے ہیں شیخ. تو آپ کا اس میں مشورہ کیا رہے گا شیخ؟ بہرحال شادی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر عمر ہو گئی ہے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو شادی کر لینی چاہیے. اور یہ بھی ایک شرط میں رکھنا چاہیے کہ صاحب میں شادی کے بعد تعلیم کنٹینیو کروں گی، یا میں اگر کسی لیڈی اسکول کی یا گرلس اسکول کی میں ٹیچر ہوں تو میں اپنی یہ نوکری جاری رکھوں گی، تاکہ مرد اگر توڑائے اور چھوڑائے نوکری کو تو اس کی وجہ سے عورت میں اور مرد میں اختلاف نہ ہو، یا تعلیم جاری رکھنے کے سلسلے میں مرد میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے. ایسا کئی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ لڑکی نے چاہا کہ وہ پڑھے گی اور مسلسل پڑھے گی اور MBBS کرے گی، اور مرد نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اب آپ کو تعلیم نہیں کرنا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی رشتہ ہائی کورٹ تک گیا اور رشتے کو توڑنے کی نوبت آئی. تو یہ سب بھی بڑا مدعا بنتا ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے وہ سب سمجھ بوجھ کر کے معاملہ ہونا چاہیے. اور اگر اتفاق ہو جائے کہ ٹھیک ہے اپنی تعلیم کو یہ جاری رکھیں گے یا ڈسٹینس سے اگر تعلیم حاصل کریے ہے تو کرتی رہیں گی، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. تعلیم اگر ہے، موافقت ہے تو الحمدللہ پردے کے ساتھ اگر جا رہی ہے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. لیکن یہ کہ صاحب شادی کی ضرورت ہے اور چھپ چھپ کر کے مل بھی رہے ہیں، اور یہ ہے کہ صاحب لیو ان میں رہ رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کو آج کل کہتے ہیں ڈیٹ کرنا، وہ ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور پھر شادی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سب بے حیائی ہے جس کو اسلام کسی بھی حال میں درست نہیں قرار دیتا. تو شادی بہرحال میں نے جو سمجھا ہے اور میں نے جس کا تجربہ بھی کیا اپنی زندگی میں، وہ یہی ہے کہ صاحب شادی نکاح وہ تعلیم کے راہ میں حارج نہیں ہے، بلکہ اگر تعلیم حاصل کرنے والے کو اگر بیوی مل جائے اور اچھے گھر کا لڑکا ہو یا کچھ سائڈ سے کام بھی کرتا ہو، اور بیوی کو ساتھ اگر رکھتا ہے تو وہ کہیں زیادہ دلچسپی کے ساتھ اسٹڈی کرے گا، کیونکہ وہ جنسی اعتبار سے وہ بڑا گندہ خیال نہیں ہوگا، اور گھر میں کھانا پکانے والی، اس کے کپڑے کو استری کرنے والی، اس کی جوتے کو صاف ستھرا کر کے رکھنے والی اور اس کو ذہنی اور قلبی سکون دینے والی اس کے پاس بیوی موجود ہے، وہ اطمینان سے اسٹڈی کر رہا ہے اور جا رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو اس لیے بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. چلیے. شیخ ایک دو سوال ہے شیخ اور لے، یا کیا آپ کیسے کہیں گے شیخ؟ آپ سوال ہی کیا کیجیے، جائز ناجائز کا مسئلہ پوچھا کیجیے، کیا مشورہ دیتے ہیں، یہ سب آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے، سوال کلاس کے باہر کی چیز ہے. جو نکاح کا مسئلہ ہے جائز ناجائز کا، اس کے اوپر سیدھا آئیے ٹاپک پر. ابھی یہ اتنے لمبی میں نے گفتگو کی، اس میں ہم 2 3 4 سوال لے سکتے تھے. چلیے لے کیا لیجیے. جی، کیا بیوی کا کسی عذر کے بغیر شوہر کو منع
کرنا کیسا ہے؟ یہ صحبت جائز نہیں، جائز نہیں ہے صحبت کے تعلق سے. اگر کوئی عذر نہیں ہے اور وہ انکار کرتی ہے اور مرد ناراض ہو کر کے سو جاتا ہے تو صبح تک فرشتے کی لعنت ہوتی رہتی ہے، اور اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ عورت اپنے مرد کو راضی نہ کر دے. کوئی والد لڑکی کے والد ہے اور ایک کوئی وجہ سے لڑکی کے والد نہیں مان رہے ایک رشتے کو، اور ان کی وجہ بھی بہت بیکار ہے، تو اس حالت میں کیا کرے؟ کیا بھائی ولی بن سکتے یا کیسا ہے؟ نہیں بنے گا، اس باپ کی ولایت کے خلاف مقدمہ دائر کرے. اگر اسلامی عدالت ہو تو جا کے کہے کہ میرے والد کی یہ رائے ہے اور لڑکی کی یہ رائے ہے، اور ان کے رشتے میں یہ خرابی ہے. ولی دیکھے گا کہ صاحب اگر ولایت کا بیجا تصرف کر رہا ہے باپ اور غلط کر رہا ہے اپنی بیٹی کے سلسلے حق میں غلط فیصلہ کر رہا ہے تو اس سے ولایت کو سلب کرے گا، اور قاضی ہی کسی کو متعین کرے گا کہ ان کی ولایت سلب ہو گئی. اس کے بعد کا جو اسباب مذکر ہوگا اس کو ولی بنائے. جزاک اللہ خیرن شیخ. شیخ بعض ممالک ہے جیسا کہ امریکہ ہے، یو کے ہے وغیرہ، وہاں پر لڑکی اور لڑکے کی ایج فکس کی گئی، مثلا 25 یا 21 جو بھی ہے، لیکن وہ ایج سے پہلے دونوں بالغ ہو گئے اور نکاح بھی کرنا چاہ رہے اور گھر والے بھی راضی ہے، تو اس حالت میں اس حالت میں کیا کرے؟ شرعی طور پر تو شادی کر لینی چاہیے. اب یہ قانونی بندش ہے تو اس کے لیے جو جرمانہ ہوتا ہے وہ بھر دیں اگر کوئی جرمانہ ہے تو، کیونکہ زناکاری میں پڑنے سے تو بہتر ہے نا کہ آدمی نکاح کرے. زناکاری سے بچنا تو واجب ہے، شادی کرنا ایسی حالت میں اس کے لیے ضروری ہے. اب قانون کی اگر خلاف ورزی ہو رہی تو یا تو اس قانون کو چیلنج کیا جائے عدالت میں، یا پھر جو جرمانہ ہوتا ہے وہ مرد جرمانہ بھرے. لیکن اس قانون کی وجہ سے وہ ناجائز کام کرے یا اپنے جذبات کو کچھ لے اور وہ اس سے صبر نہیں ہو رہا ہے اور گناہ میں پڑ رہا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا اس کا. بھائی لوگ، ہم آج کی محفل کا آخری سوال لیں گے. جی لڑکی کی ڈیجیٹل فوٹو ایڈٹ کر کے بھیجی گئی رشتے کے لیے، لیکن نکاح کے بعد پتا چلا کہ وہ بالکل ہی مختلف ہے، تو جمعہ سے پہلے نکاح رد کر سکتے کیا؟ اگر صبر کرے تو اچھا ہے. وہی لڑکی ہے، تھوڑا سا اس کو چینج کر دیا ہے تو یہ خیانت تدلیس اس نے کی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ فرق ہے اور بہت بدصورت ہے اور مرد کی طبیعت اس پر راغب نہیں ہے تو نکاح توڑ دیا جائے گا. آدھی رقم جو مہر کی دینی پڑے گی وہ مہر اس کے ولی سے لی جائے گی جس نے یہ چٹ کیا ہے لڑکی سے، جرمانہ اس کو لگایا جائے. جزاک اللہ خیرن شیخ. آج کے سوال مکمل ہوئے شیخ. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم شیخ. وہی